بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کنویں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا۔ یہ بات لے کر صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی ابن طالب پھینک رہے ہیں، اس لیے شرارت سے باز آنا۔ مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کا ڈول بھی کاٹ دیا۔ جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مارے گئے۔ اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد میں جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام ظافر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 کی تھی۔ یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مار و مار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام عالی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سر میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار ظافر جن کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا لال حضرت امام حسین زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جب ظافر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت حضرت قاسم پامال ہو چکے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے، چھوٹا حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، اون محمد مارے گئے، امام علی مقام زخموں سے چور تھے۔ ظافر جن نے رو کر امام حسین کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، نہیں ظافر، میں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ ظافر جن روتے اور حضرت امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے بھی رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ظافر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین ایک مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ عالم دین کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عالم صاحب جب وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس نے سیاہ برقعے سے خود کو ڈھانپ رکھا ہے۔ عالم صاحب نے سلام کیا اور فرمایا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود چل کر یہاں کیوں تشریف لائیں؟ اس عورت نے کہا کہ عالم صاحب، میری منت تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے دین کی تعلیم دلواؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ اپنی شاگردی میں لے لیں اور دین کے بارے میں کچھ سکھا دیں۔ وہ لڑکا مسجد میں داخل ہوا اور ان کی شاگردی میں آ گیا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عالم صاحب جب اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا لڑکا جو شاگرد تھا وہ عالم صاحب کے پاس آیا اور کہا، استاد محترم کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں پریشان ہوں، میری بیوی گھر میں اتنی بیمار ہے کہ طبیب نے کہا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ 1000 میل کی دوری پر شاہی باغ میں ایک پودا ہے، اگر اس پودے کے پتے لائے جائیں اور اس کی دوا بنا کر اسے کھلائی جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ پودا میں لا دیتا ہوں۔ عالم صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا 1000 میل دور اس پودے کو کیسے لا سکتا ہے۔ عالم صاحب نے کہا کہ کیوں تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ آپ میرے استاد محترم ہیں، میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ پودا لے آؤں گا۔ اب ان عالم صاحب نے اسے ایک مذاق سمجھا اور لڑکے کو اجازت دے دی۔ عالم صاحب کی نظر گیٹ پر پڑی، لڑکا گیٹ سے باہر گیا اور 2 منٹ کے بعد اپنی گود میں ان میں سے کئی پودوں کے پتے ساتھ لے کر آ گیا اور پودوں کے پتے بھی بالکل تازہ تھے۔ عالم صاحب جلدی سے اس پودے کے پتے کو لے کر گھر گئے، اس کی دوائی بنا کر اپنی بیوی کو دی اور وہ بہتر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے اس لڑکے کو بلایا
اور کہا کہ تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ استاد محترم، اگر میں نے آپ کو سچ کہا تو آپ سے خوف آتا ہے کہ آپ مجھے نکال نہ دیں۔ عالم صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے سچ بتاؤ، ڈرو مت۔ لڑکے نے کہا کہ استاد محترم، میں انسان نہیں، میں ایک جن ہوں اور ظافر جن کے قبیلے سے ہوں۔ عالم صاحب حیران ہوئے اور زارو قطار رونے لگے اور کہا کہ کیا وہی ظافر جن جو کربلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا کہ ہاں، وہی ظافر جن کا میں پوتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا کہ اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، وہ قابل اعتماد اور مددگار تھا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا کہ اللہ رحم کرے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ ان عالم صاحب نے ظافر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس لڑکے نے کہا، استاد محترم، میرے دادا ظافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آ کر کہا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ مجھے ملے۔ وہ شاگرد اپنے استاد کو تخت پر لے آیا۔ عالم صاحب نے ظافر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی۔ اس عالم نے ظافر جن کو کہا کہ ظافر، مجھے بتاؤ کیسے مارا گیا اور کیسے شہید ہوئے؟ علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی؟ عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے؟ تم تو دیکھ رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔